اور قرآن مجید میں گنتی اور تول کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں. وزن کے لیے یہی لفظ موازینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تول گننے کے لیے سورہ مریم جا کے پڑھنا وَعَدَّ لَهُمْ عُدَّةً، ہم انہیں گنیں گے. عدہ کا لفظ چلے اگر یہاں پہ کوئی آیت میں آپ کو عدہ کا لفظ مشکل نظر آ رہا ہے تو جب جناب سلمان مدائن میں تھے اور حضرت سلمان کا مدائن میں انتقال ہوا تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ امیر صلی اللہ بنا امیر المومنین صلاۃ الفجر، امیر المومنین نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور جب نماز مکمل ہو گئی تو امیر المومنین ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا اعظم اللہ اجورکم، اعظم اللہ اجورنا فی اخیکم سلمان، تم سب کو تمہارے بھائی سلمان کی تعزیت پیش کرتا ہوں، سلمان کی تعزیت پیش کرتا ہوں، وہ مدائن میں وفات پا گیا ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا علی کب فوت ہوئے؟ کہا ابھی کچھ دیر پہلے. اللہ اکبر، توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، جانا میں نے کسی اور طرف ہے. وہ ابھی کچھ دیر پہلے مدائن میں انتقال فرما گئے. آپس میں خسر فسر کرنے لگے. وہ مدائن میں انتقال کر گئے کچھ دیر پہلے، انہیں مدینے میں پتہ لگ گیا. جنہوں نے عراق کی زیارت کر رکھی ہے، مدائن عراق میں ہے، مدینے سے ہزاروں میل کا فاصلہ بنتا ہے. وہ مدائن میں انتقال کر گئے اور انہیں کہہ رہے ہیں ابھی انتقال ہوا اور انہیں ابھی یہاں پر خبر مل گئی. وہ ابھی آپس میں باتیں کر رہے تھے. کمبر روایت کرتے ہیں علی گھر میں گئے، رسول کا امامہ پہنا، رسول کا لباس پہنا، رسول کا عصا اٹھایا، رسول کی سواری منگوائی، رسول کی سواری پر بیٹھ کر مجھے کہا یا کمبر عد عشر، اے کمبر 10 تک گن. اللہ اکبر، اللہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جی ہو زندگی دراز، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یا کمبر عد عشر، اے کمبر 10 تک گنو. وہ کہتے ہیں ادھر سے میں نے 10 تک گننا شروع کیا. وہاں پہ ہوا یہ کہ ادھر جب جناب سلمان کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہ وقت قریب آ گیا کہ جب انہوں نے پردہ کرنا ہے تو انہوں نے اپنے غلام زازان کو بلایا اور بلا کر کہ سنو میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں. اب زازان جانتا تھا سلمان منا اہل البیت ہے. اللہ اکبر. اس کا سوال بتا رہا ہے جو اگلا سوال اس نے کیا. وہ جانتا ہے کہ سلمان منا اہل البیت ہے. فوراً کہنے لگا من مغسل لک، آپ کو غسل کون دے گا؟ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو غلام سمجھ جاتا کہ میں نے ہی غسل دینا ہے. وہ جانتا ہے منا اہل البیت ہے. منا اہل البیت کو غسل باہر والے نہیں دیتے. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حیدری، ہاں منا اہل البیت کو باہر والے غسل نہیں دیتے. من مغسل لک، آپ کو غسل کون دے گا؟ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے من غسل رسول اللہ، مجھے وہی غسل دے گا جس نے اللہ کے رسول کو غسل دیا تھا. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. مجھے وہی غسل دے گا کہ جس نے اللہ کے رسول کو غسل دیا تھا. وہاں زازان نے بھی وہی سوال کیا جو مدینے میں صحابہ آپس میں کہہ رہے تھے. فوراً جناب سلمان کو کہنے لگا انک بالمدائن وہو بالمدینہ، آپ مدائن میں ہیں وہ مدینہ میں ہے. جناب سلمان نے کہا پریشان نہ ہو، ابھی تو مجھے تحت الحنک باندھ رہا ہوگا، تجھے دروازے پہ دستک سنائی دے گی. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ابھی تو مجھے تحت الحنک باندھ رہا ہوگا، تجھے دروازے پہ بحار الانوار سے روایت پڑھ رہا ہوں، تجھے دروازے پہ دستک سنائی دے گی. یہ کہہ کے جناب سلمان کی روح پرواز کر گئی اور ادھر روح پرواز کی گئی. وہ کہتے ہیں اذا شدت اللہ، ابھی میں ان کی ریش مبارک کو باندھ رہا تھا تو میں نے سنا دروازے پہ دستک ہوئی. علیہ فرمائے. اگر اسپیکر کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے، فضائل جیسے جیسے میں گزار جاؤں گا مصائب میں مسئلہ ہوگا. اگر کوئی تھوڑی سی آواز بہتر کر سکتا ہے تو وہ کر دے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند علی محمد. آپ توجہ میری جانب رکھیے گا. میں ابھی ریش مبارک کو باندھ رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور ادھر میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ادھر کمبر نے کہا 10 ختم ہوئے. کہا تھا نا عد عشر 10 گن. وہ کہتے ہیں میرے 10 ختم ہوئے. جب میں نے 1 کہا تھا تو ہم مدینے میں تھے، جب میں نے 10 کہا تو ہم مدائن میں تھے. یا
سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہم مدائن میں تھے اور ادھر زادان بھی کہتا ہے کہ دستک ہوئی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، مننتا آپ کون ہیں؟ مسکرا کے کہا وہی جس کی وصیت کر گیا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہاں بس آپ کی مبدت دیکھتے ہوئے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، میں نے جاننا واپس ہے جو انہوں لفظ کا بس وہی آخری لفظ سن لو اور میں آگے بڑھ جاؤں اس جانب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک جناب سلمان کے چہرے پہ کپڑا ڈال چکا تھا، علی داخل ہوئے، فکشف الرداء عن وجہہ فتبسم سلمان فقال السلام علیکم یا علی حق۔ سیدہ کو سلامت رکھے۔ میں گھر میں علی داخل ہوئے، فکشف الرداء عن وجہہ، علی نے ان کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ جیسے علی نے چادر ہٹائی، فتبسم سلمان، سلمان مسکرائے، مر کے مسکرائے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ مر گئے پھر مسکرائے، اور صرف مسکرائے نہیں، قال السلام علیکم یا امیر المومنین، سلام کر کے کہا اے میرے مولا آپ پہ سلام ہے۔ سلمان علی کے چاہنے والوں کو بتا گیا تھا جس کے دل میں علی بستا ہے نا وہ مر کے بھی علی کو سلام کرنا نہیں بھولتا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ حسن علیہ اللہ، جملہ آ گیا کہتا چلوں، کہہ سکتے تھے السلام علیکم یا مولایا، اے میرے مولا سلام، السلام علیکم یا امامی، اے میرے امام سلام، السلام علیکم یا مولا العالمین، یہ سارے لقب بلا سکتے تھے نا، لیکن کیا فرمایا؟ السلام علیکم یا امیر المومنین، اس لقب سے بلایا جو کسی کے سینے پہ خنجر بن کے لگتا ہے۔ مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ لقب ہے جو صرف علی کا ہے۔ علی کے علاوہ یہ لقب کسی اور کے لیے نہیں ہے، 12 اماموں میں بھی علی کے لیے یہ لقب صرف علی کے لیے مخصوص ہے۔ تو بہرحال عدہ عشر، 10 تک گننے کے لیے عدہ کا لفظ آتا ہے، عددہ کا لفظ آتا ہے، تول کے لیے یہ لفظ، اعمال گنے جا سکتے ہیں، تولے نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کو گننے کے لیے کوئی اور طریقہ ہوگا۔ یہاں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ میزان کوئی اور ہے، جس میزان کو وضع کیا گیا، اور کہاں پہ وضع کیا گیا؟ آسمان پہ وضع کیا گیا۔ اچھا آسمان پہ وضع ہو گیا تو زمین والوں کا کیا لینا دینا؟ محترم، وضع آسمان پہ ہو گیا تو زمین والوں کا کیا لینا دینا؟ خداوند عالم نے سورہ مبارک شورا میں ارشاد فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے کہ جس نے حق کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا ہے، میزان کو بھی نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، جیو سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے حق کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا ہے۔ یا آیتیں نکال دو، یا قرآن سے آیتیں نکال دو، اور اگر آیت نہیں نکال سکتے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ہے۔ اس کا مطلب اللہ وہی ہے جس نے یہ کام کیا ہے، اللہ وہی ہے جس نے یہ کام کیا ہے، یعنی یہ کام اس کا تعارف ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا کام ہے کہ یہ اس کا تعارف ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اور میزان کو نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب جب اللہ کہہ رہا ہے تو میزان نازل ہو چکا ہے، کتاب بھی نازل ہو چکی ہے۔ کتاب تو تم قرآن کی صورت میں دکھا دو گے، میزان کہاں ہے؟ وہ میزان کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے میزان نازل کر دیا ہے، میں نے میزان نازل کر دیا ہے۔ وہ میزان کہاں ہے؟ وہ میزان کہاں ہے جو نازل ہوا ہے؟ اگر وہ اعمال کا میزان ہے، چلو ایک اور طرف بھی لے کے چلتا ہوں تاکہ باتیں سارے ذہن میں واضح ہو جائیں۔ یہ جو قیامت والے دن کے وزن ہیں، کیا یہ ہر ایک کے ہوں گے؟ کیا یہ جو قیامت والا میزان ہے کیا یہ ہر ایک کے لیے لگے گا؟
سورہ کہف میں، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ سورہ کہف میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، توجہ توجہ توجہ، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور صرف رب کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے، وَلِقَائِهِ، اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ توجہ ازان محترم، آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے، وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے وزن نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن ان کے لیے وزن نہیں کیا جائے گا، بائی پاس سے جہنم۔ سلام اللہ مولا کو عزت عطا فرما۔ ہاں، ان کے لیے محشر میں کوئی وزن نہیں، وہ سیدھے باہر سے جہنم پہنچا دیے جائیں گے۔ یہاں پہ اپنے محترم دوستوں کو روک کر بالکل روکنا چاہتا ہوں، اپنے بڑی داد دعا دی ہے، روک کر ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ جو آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ جو رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم ان کے اعمال حبط کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، نہ وہ کافر ہے نہ وہ مشرک ہے، یہ وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ توجہ 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 سارے محترم، قرآن کی آیتیں ہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، روایتیں نہیں ہیں۔ ان کے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم ان کے اعمال حبط کر لیں گے، ہم ان کے اعمال حبط کر لیں گے۔ اس کا مطلب وہ عمل کرنے والے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور خداوند عالم کہہ رہا ہے یہ سارا کچھ میں حبط کر لوں گا۔ اچھا، اب نماز وہی پڑھے گا نا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ نماز پڑھے گا، جو پڑھتا ہے وہ روزہ رکھے گا، جو پڑھتا ہے وہ حج کرے گا، جو پڑھتا ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ سب پڑھتے ہیں، پھر اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اور یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ علی علی اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں عمل کر کے پھر جہنم جائیں گے، روزوں رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ کر کے، نمازیں پڑھ کے، اتنے سارے اعمال کر کے پھر جہنم جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز محشر نجات کا دار و مدار صرف اعمال پر نہیں ہے۔ توجہ ازان محترم، اس دن صرف اعمال پر نہیں ہے، صرف کا لفظ ذہن میں رہے، صرف اعمال پر نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا، کافروا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور صرف آیتوں کا انکار نہیں، لقاء کا، رب سے ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اب لفظ نہ ہو تو میں مجرم ہوں، زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک شخص حضرت امام رضا علیہ السلام، کتاب کا نام عیون اخبار الرضا، باب من کتبہ الرضا، اس کے اندر جا کے اس آیت کی تفسیر دیکھ لیجئے گا۔ بندہ آیا اور اس نے کہا مولا، عمل کرنے والوں کے عمل ضبط بھی نہیں، حبط ہو جائیں گے۔ ضبط وہ ہوتی ہے جو قابل واپسی ہو، حبط وہ ہوتی ہے جو ناقابل واپسی ہو۔ یعنی یوں سمجھے اعمال کو ختم کر دیا جائے گا، ان کا وجود ہی، یعنی یوں سمجھو کیے ہی نہیں۔
यूं समझो कि किए ही नहीं, ख़त्म कर दिए गए, तमाम जला दिए गए, राख बना दी गई, उड़ा दी गई। या मेरे मौला मामला क्या है, इतने अमाल के पहाड़ लेकर जाएंगे और फिर अल्लाह उनके अमाल को हफ्त कर डालेगा। ये कौन सी आयतें हैं कि जिन आयतों का इनकार कर दिया जाए तो फिर हर अमल हफ्त हो जाता है। इमाम ने इरशाद फरमाया आयात रब्बिहिम यानी विलायत अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए, जिंदगी अता फरमाए, सलामत रहे। आयात रब्बिहिम से मुराद अली नहीं, विलायत अली, अली की ज़ात नहीं, विलायत अली, विलायत अली, विलायत अली। और विलायत का क्या मतलब होता है? हुकूमत, इख्तियार, ताकत, कुव्वत। अली का इनकार नहीं, जिसने फ़ज़ाइल का इनकार कर दिया।